اللہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ان صفات کے حاملین یہ لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ الحمدللہ آج ہماری سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مکمل ہو رہی ہیں۔ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں، ان 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پسندیدہ لوگ اور ہدایت یافتہ لوگ، متقی لوگوں کو قرار دیا، اور پھر آگے 2 آیات میں حق تعالی شانہ نے متقی لوگوں کی مختصراً صفات بیان کر دیں کہ متقی لوگ کن کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالی نے بیان کی، یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت حق تعالی شانہ نے بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت حق تعالی شانہ نے بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو مال ہم نے انہیں دیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت
حق تعالی شانہ نے اہل ایمان کی بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی الیک آپ کی جانب یا آپ کی طرف۔ اور پانچویں صفت حق تعالی شانہ نے بیان کی، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے پیغمبروں پر جو چیزیں نازل کی گئی ہیں انہیں بھی وہ مانتے ہیں۔ اور چھٹی صفت بیان کی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ان 6 صفات کے بعد حق تعالی شانہ کہہ رہے ہیں جو ان 6 صفات کے حاملین ہوں گے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہوں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آج کی جو آیات ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے والذین، یہ 2 لفظ ہیں، ایک واو اس کا معنی اور، الذین اس کا معنی ہے جو، اور جو، یؤمنون، یؤمنون ایمان سے ہے، اس کا معنی ہے ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس چیز پر جو ان کی جانب نازل کی گئی۔ یہاں پہ بی لفظ الگ ہے، ما الگ ہے، انزل الگ ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو بی کا مطلب ہوتا ہے پر، یا پہلے میں نے کروایا بی کا ترجمہ ساتھ، یہاں پہ موقع محل کے مطابق ہم کریں گے پر، اور ما کا ترجمہ ہے جو، انزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی، انزل نازل کی گئی، نازل کی گئی اس کا ترجمہ۔ آگے الیکا، الیکا یہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے، اس میں ایک لفظ ہے الا اور ایک لفظ ہے کا۔ تو الا کا معنی ہے طرف، اور کا ترجمہ ہے آپ، بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ آگے وما انزل من قبلک، یہ بھی ویسے ہی جیسے پہلی ساری تفصیل گزر چکی، وما انزل من قبلک، جو چیز آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی، ان دونوں چیزوں کو جو لوگ مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ما انزل الیک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو چیز نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر جو چیز نازل کی گئی، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا، تو اس میں مختصر سی جو بات ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سارا دین اسلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ ایک لفظی بات ہے، اور اس کی تفصیل کی طرف ہم جائیں گے تو حق تعالی شانہ نے
सारा कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। फिर कुरान करीम की मुख्तसर तशरीहात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक ताला शानहू ने नाजिल फरमाई। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की जानिब से जो वही नाजिल की गई वो दो तरह की है। पहले तो ये समझ लिया जाए कि वही किसको कहते हैं। वही उस कलाम को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों पर नाजिल करते हैं। वही उस कलाम को कहा जाता है जिसे अल्लाह ताला अपने नबियों पर, अपने अंबिया पर नाजिल फरमाते हैं। फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुख्तलिफ तरीकों से वही नाजिल हुई। वही के नुज़ूल का एक तरीका यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता भेज दिया गया, जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। वही का दूसरा तरीका यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई बात डाल दी। इसको इल्हाम भी कहा जा सकता है और इल्का भी कहा जा सकता है कि कोई बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दी। और इसी तरह वही का एक तरीका ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में कोई चीज बतला दी गई। तो अंबिया का जो ख्वाब होता है वो भी वही होता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके वही के हैं जो अंबिया पर जो अंबिया पर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचता है। और वही का एक तरीका वो भी है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया कि अल्लाह ताला ने सारी किताब लिखी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दी। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं वही के, और ये सारे कुरान करीम से साबित हैं। इन सब का हक ताला शानहू ने कुरान करीम में मुख्तसरन तज़किरा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई उसको हम बुनियादी तौर पर दो अक़साम में कह लें या दो हिस्सों में कह लें तकसीम कर सकते हैं। एक वही वो है जो कुरान की सूरत में हमारे पास महफूज है कि वो कलाम इलाही की सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया गया कि ये कुरान का हिस्सा है और कुरान की फुला सूरत में फुला आयत के बाद या फुला आयत से पहले फुला सिपारे में इसको रखा जाएगा। यानी सारी तफसील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी गई। और फिर चूंकि वो कुरान करीम का हिस्सा बन गई तो आज हम सब के सब लोग उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, उसको पढ़ते भी हैं। तो ये जो वही कुरान करीम की सूरत में महफूज है, पढ़ी जाती है, इसको कहा जाता है वही मतलूब। वही मतलूब ऐसी वही जिसकी तिलावत की जाती है। तो ये वही मतलूब है और इसके बारे में हक ताला शानहू ने मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और आज तक बल्कि क़यामत तक इसका एक लफ्ज भी तब्दील नहीं किया जा सकेगा। वही की दूसरी किस्म वो है जो कुरान करीम का हिस्सा नहीं। वही की दूसरी किस्म वो है जो कुरान करीम का हिस्सा नहीं लेकिन वो वही है और कुरान करीम से साबित है कि वो वही है। वो कौन सी है?
وحی کی دوسری قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ ان کو چونکہ عام طور پر قرآن کریم کی صورت میں پڑھا نہیں جاتا اور بہت زیادہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو اس لیے کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم میں یعنی وحی مطلوب میں حق تعالی شانہ نے عام طور پر اصول ذکر کیے ہیں، یا چند ایک موضوعات ایسے ہیں جو حق تعالی شانہ نے بالتفصیل قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں، جبکہ بالعموم قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے مسائل ذکر نہیں کیے، بس چند ایک چیزیں ہیں جن کے مسائل ذکر کیے۔ اور جو وحی غیر مطلوب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کی تشریح کی گئی ہے، جو اصول قرآن پاک میں بیان ہوئے، جو مسائل قرآن پاک میں بیان ہوئے، ان کی مزید تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کی گئی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ احادیث بھی وحی ہیں اور ان کو وحی غیر مطلوب کہا جا رہا ہے؟ قرآن پاک میں آپ سب حضرات نے سورہ نجم کا نام سنا ہوا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ اس میں حق تعالی شانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں وہ جو کلام کرتے ہیں وہ تو صرف اور صرف وحی ہوتا ہے، وحی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث ہے اس کو بھی کہا گیا کہ یہ وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے قرآن پاک والے سارے احکام، ساری چیزیں اس پر لاگو نہیں، لیکن جو چیزیں اس سے صحیح طور پر صحیح سند سے ثابت ہوتی ہیں وہ مستند ہیں، جیسے قرآن پاک مستند ہے اسی طرح وہ بھی مستند ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان حال فرما رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو بس اسی کی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کیا جائے گا، میں تو بس اسی کی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کے ذریعے سے پہنچے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے جو احکام، جو تفاصیل، جو مسائل بیان کیے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ بیان کیے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی تعلیمات بھی دی گئیں، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی تعلیمات بھی دی گئیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قرآن بھی وحی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بطور وحی کے مجھے دی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو وحی مطلوب اور غیر مطلوب یعنی قرآن کریم اور حدیث، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئیں اور دونوں مستند اور دونوں کا اتباع ہم پر لازم ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ
جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل کی گئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو چیزیں نازل کی گئیں۔ میں نے عرض کیا وہ دو چیزیں، ایک وحی مطلوب اور دوسرا وحی غیر مطلوب۔ آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی، اور جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل کی گئی۔ پہلے پیغمبروں پر مختلف صحیفے نازل ہوئے، مختلف شریعتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور 3 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم مانیں کہ پہلے پیغمبروں پر ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی وہ برحق تھیں، یہ ہم پر ماننا لازم ہے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا ان کی کتاب کا انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا ان کی کتاب کا انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یا ان کی کتاب کا انکار کریں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، یا کسی بھی ایک پیغمبر کا ہم انکار کریں گے یا ان پر جو تعلیمات نازل ہوئی ان کا ہم انکار کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے ماننا کیا ہے۔ ہم نے ماننا یہ ہے کہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا، اور جو ان پر تعلیمات نازل ہوئیں وہ بھی من جانب اللہ برحق تھی، وہ بھی من جانب اللہ برحق تھی۔ تو اتنا ایمان لانا اور اتنی بات ماننا ہم پر لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی مانیں، سمجھیں، یقین کریں کہ عمل ہم نے صرف اور صرف قرآن پر کرنا ہے۔ قرآن کے علاوہ پہلی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب عمل جو ہے، جو مستند عمل ہے، جو معتبر عمل ہے، وہ صرف اور صرف قرآن پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہے۔ اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ان پر عمل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حق تعالی شانہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ لوگ جو آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل شدہ چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلام ختم کر دیا، اور اس کے بعد کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی جو ان کو بھی مانے، یا آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا جو اس کو بھی مانے، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ذکر کیا اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو پھر پھر حق تعالیٰ شانہ یہاں پہ فرماتے کہ جو تعلیمات آپ پر نازل ہوئیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں اور جو آپ کے بعد نازل ہوں گی، ان کو جو مانے گا وہ جو ہے نا مسلمان ہوگا۔ تو جیسا کہ حق تعالیٰ شانہ نے پہلے پیغمبروں کی جو تعلیمات بھیجی ان میں ان کو کہا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کو ماننا پڑے گا، جو اس کو مانے گا وہ ہمارے ہاں فلاح پانے والا ہوگا۔ تو یہ یہاں پر حق تعالی شانہ نے اشارتاً یہ بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ اہل ایمان کی آخری صفت اس جگہ پہ بیان کی، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں آخرت۔
قرآن پاک نے بھی اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا. اسی طرح قرآن پاک میں اس کو عقبہ اور اسی طرح دار القرار مختلف ناموں سے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت یعنی بالآخر ہم سب کی موت، ان سارے نظام کا خاتمہ اور اس کے بعد حق تعالی شانہ کے دربار میں حاضری اور وہاں پہ حساب کتاب اور جتنی چیزیں احادیث میں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان سب کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح تقدیر کہ جو کچھ اس جہاں میں ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی اگر کچھ ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ، مشیت اور علم سے ہوگا. تو ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہے. یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ مسلمانوں کا انتہائی اہم عقیدہ ہے. ایک انسان اپنے تنہائی کی حالت میں بند کمرے میں گناہ سے جو بچتا ہے، غلط کاموں سے جو بچتا ہے، وہ صرف اور صرف اس عقیدے کی بنا پر بچتا ہے. کیوں؟ جب اس کو معلوم ہے میں نے تالا لگایا ہوا ہے، دروازہ بند کیا ہوا ہے اور باہر پہرے دار ہیں، میں جو چاہوں یہاں پہ کر سکتا ہوں، چوری کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی اور گناہ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. تو اس عالم میں یہ ہمارا عقیدہ آخرت ایک مسلمان کی نگہبانی کرتا ہے کہ تمہیں یہاں پہ ایک اور ذات بھی ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے. تو اس عقیدے کی بنا پر انسان پھر غلط کاموں سے، گناہوں سے، غیر قانونی غیر شرعی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ مجھے نہیں دیکھ رہا، مخلوقات مجھے نہیں دیکھ رہی، تو میرا جو مالک ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے سامنے جا کر اپنا منہ دکھانا ہے، اپنا چہرہ اس کے سامنے دکھانا ہے، اس کو حساب دینا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو غیر شرعی چیزوں سے، غیر شرعی کاموں سے بچاتا ہے. اور پھر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جو عقائد آسمانی ادیان میں یعنی جتنے بھی اللہ انبیاء آئے ان سب کے دینوں میں جو عقائد مشترکہ تھے ان میں عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ انبیاء کی رسالت کا اقرار، انبیاء کی رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ آخرت. یہ تین مشترکہ تمام کے تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں یہ تین عقائد ان سب کا حصہ رہے ہمیشہ. عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عقیدہ رسالت کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور عقیدہ آخرت کے بالآخر موت کے بعد ہم نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ایک شخص کو موقع ملتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے روڈ پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا تو وہ اشارہ توڑ دیتا ہے. اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پیسے اٹھا لیتا ہے. اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ملکی قانون ٹوٹ جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. تو یہ صرف اور صرف عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو ان ساری چیزوں سے روکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اس وقت کیا کرو گے، اس کو تو معلوم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ انتہائی انقلابی عقیدہ ہے ایک مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے. لیکن اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا میں مسلمان ہوں
اور ساتھ ساتھ وہ غلط کاموں میں بھی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ اگر عقیدہ آخرت پختہ ہوتا تو پھر وہ گناہ نہ کرتا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے توبہ کرتا، گناہ سے بچتا۔ تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ عقیدہ آخرت ہمارا کمزور ہوتا ہے۔ یہاں پہ حق تعالی شانو فرما رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، لیکن یہاں پر ایمان کا یؤمنون کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یوقنون کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تکذیب کا لفظ، ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تکذیب کا لفظ۔ ایمان کا مطلب ماننا اور تکذیب کا مطلب جھٹلانا۔ اور یقین کے مقابلے میں آتا ہے شک اور تردد، یقین کے مقابلے میں آتا ہے شک اور تردد۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس کو محض ماننا کافی نہیں، عقیدہ آخرت کو محض ماننا یا اس کی تصدیق کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کا یقین اپنے دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین اپنے دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ جیسے یقین کا مطلب جیسے کوئی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تبھی یہ کیفیت حاصل ہوگی کہ انسان گناہ کرتے کرتے گناہ سے بچے گا۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کا جو لازمی حصہ بنانا چاہیے، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، رشتہ داری کا بھی تو ہم سوچتے ہیں، اپنے مقام مرتبے کا بھی ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کیا ہوگا۔ تو اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت میں کیا ہوگا جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو جب یہ سوچ ہمارے دل میں جتنی پختہ ہوتی جائے گی اتنا ہم پختہ ایماندار ہوتے جائیں گے، اور جس قدر کمزور ہوگی اتنا ہم گناہوں میں لگے رہیں گے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں یہ دین کے جو اصول عقائد حق تعالی شانہ نے یہاں پہ بیان کیے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ جس شخص کے اندر یہ 6 صفات آ جائیں گی اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے فلاح پانے والے ہیں۔ تو حق تعالی شانہ ہم سب کو حقیقی فلاح عطا فرمائے، حقیقی کامیابی عطا فرمائے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔